رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آیت نمبر 136 تک کل ہم نے پڑھا تھا۔ آیت نمبر 137 نکال لیجئے۔ ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا۔ بے شک جو لوگ ایمان لے کر آئے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لے کر آئے، پھر کفر کیا، پھر وہ کفر میں آگے بڑھ گئے، نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور نہ ہی وہ انہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائے گا۔ آپ کے سامنے اس سے پہلے جو آیت آئی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے نازل کی اپنے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے نازل کی اس سے پہلے، اور جو انکار کرے گا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا، تو وہ بہت دور کی گمراہی میں بھٹک گیا۔ آپ کے سامنے اس کی تفسیر آئی تھی کل کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا تھا کہ حقیقی اور شعوری ایمان لے کر آؤ، صحیح معنوں میں ایمان لے کر آؤ، صحیح معنوں میں مسلم ہو جاؤ اور مومن ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کیا تھا کہ اللہ پر ایمان لے کر آؤ، اور آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب اللہ کی ذات پر ایمان لانا، صفات پر ایمان لے کر آنا، اس کی الوہیت پر، اس کی ربوبیت پر ایمان لے کر آنا، اس کے حقوق پر ایمان لے کر آنا، اور اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لے کر آنا، اور پھر قرآن کریم پر ایمان لانا، اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا۔ یہ سب ایمان کے تقاضے ہیں۔ یہ تمام چیزیں مل کر ہی کیا ہوتا ہے؟ ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اور پھر ایمان کی اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ کفر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کفر کی ڈیفینیشن اور ایمان کی ڈیفینیشن یہاں پر کھول کھول کر بیان کی ہے۔ کفر کے بارے میں کیا بتایا ہے کہ کفر کیا ہے؟ کہ اللہ کا انکار، فرشتوں کا انکار، کتابوں کا انکار، رسولوں کا انکار، آخرت کا انکار، یہ گمراہی ہے، یہ بھٹکنا ہے، یہ راستے سے ہٹ جانا ہے۔ یعنی اللہ کی یا تو ذات کو نہ مانا جائے، یا اللہ کے صفات کو نہ مانا جائے، یا اللہ کے ربوبیت الوہیت کو نہ مانا جائے، اللہ کے حقوق کو نہ مانا جائے، اللہ کے فرشتوں کو کیا بنا لینا؟ اللہ کے برابر یا معبود بنا لینا، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان نہ لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لے کر نہ آنا، آخرت کے دن کو نہ ماننا، تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ گمراہی میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر کھول کھول کر ہمارے سامنے آ گیا تھا کہ ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے۔ اب اس آیت کی روشنی میں ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہمارے اندر واقعی ایمان پایا جاتا ہے، حقیقی ایمان پایا جاتا ہے، کیا شعوری ایمان پایا جاتا ہے؟ کیا ہم اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کی باتوں کو مان لیتے ہیں، کیا تسلیم کر لیتے ہیں؟ کیا ہم واقعی قرآن کریم کو فالو کرتے ہیں، قرآن کریم کی اتباع کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں؟ تو یہ تمام چیزوں کا ہم سب کو اپنے اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، اور اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے اندر صحیح معنوں میں ایمان پایا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد بتایا جا رہا ہے ایک اور کردار۔ دیکھیے، ایک کردار تو ہو، ایک تو ہمارے سامنے جو کیریکٹر ہے، ایک مومن کا کیریکٹر آیا، ایک مومن کا کردار آیا کہ ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایک کافر کا کردار ہمارے سامنے بیان کیا گیا ہے کہ کافر کیسا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک کردار اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک اور کیٹیگری ہوتی ہے، اور وہ کون سی کیٹیگری ہوتی ہے؟ ایمان اور کفر کے بیچ کی، اور اسے کیا کہا جاتا ہے؟ نفاق کہا جاتا ہے، اسے منافق کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تیسرا کردار جو سامنے آیا، وہ کیا کردار سامنے آیا؟ منافقت کا کردار سامنے آیا۔ ابھی تک تو کیا تھے؟ یا تو ایمان لانے والے تھے یا کفر کرنے والے۔ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے تو دو طرح کی کیٹیگری تھی، یا تو ایمان لانے والے تھے یا پھر کیا تھے؟ کفر کرنے والے تھے۔ یا تو مان لیا یا پھر انکار کر دیا۔
لیکن مدینہ پہنچنے کے بعد ایک تیسرا کردار سامنے آیا تھا، اور وہ کردار تھا منافقت کا کردار. ٹھیک ہے. اب منافقت کیا ہوتی ہے، ہم اس کے بارے میں آپ اس کے بارے میں کئی مرتبہ پڑھ چکی ہیں، ایک مرتبہ اور دوہرا لیتے ہیں اس بات کو. شاید آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ منافق کا جو لفظ بنا ہے وہ کس سے بنا ہے؟ نفق سے بنا ہے. اور نفق کہتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ سرنگ کو کہا جاتا ہے. سوراخ یعنی کوئی ایسا سوراخ کہ جس کے ایک سائڈ سے داخل ہو اور دوسرے سائڈ سے نکل جائے. سرنگ جو ہوتی ہے ایک طرف سے داخل ہوتا ہے اور دوسری طرف سے نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو منافقت بالکل یہی چیز ہے. منافقت میں کیا ہوتا ہے کہ انسان ایمان میں داخل ہوتا ہے اور پھر دوسری سائڈ نکل جاتا ہے، کفر کی طرف نکل جاتا ہے. یعنی کبھی کبھی تو کیا ہوتا ہے کہ صبح میں ایمان لے کر آیا، شام میں کافر ہو گیا. ایک دن ایمان لے کر آیا، دوسرے دن کافر ہو گیا. یا پھر اس کا کردار کیا ہوتا ہے کہ کسی بات میں ایمان لایا، کسی بات میں کفر کر دیا. اسی کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، کہ ایک کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں پھر کفر کرتے ہیں، پھر ایمان لاتے ہیں پھر کفر کرتے ہیں، پھر کفر میں اضافہ ہو جاتا ہے ان کے. بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ جو کیا کرتے ہیں، ان الذین آمنوا، جو ایمان لے آتے ہیں. قرآن کریم میں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ کیا کہا کرتے تھے. جب یہ ایمان والوں کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لے آئے. ٹھیک ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. جب ایمان والوں کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہیں. اور جب یہ تنہا ہوتے تھے، اکیلے ہوتے تھے، اپنے شیاطین کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے اپنے مجلسوں میں، تو کہتے تھے کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. تو یہ منافق ان کا کردار تھا. ٹھیک ہے. تو یہ اس طریقے سے کیا کرتے تھے نا، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ یہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے. تو منافقین کا کردار یہ تھا کہ یہ کیا کرتے تھے، ایمان والوں کے سامنے آ کر کہا کرتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوا کرتے تھے، اپنے دوستوں کے ساتھ ہوا کرتے تھے، تو اپنے مجلسوں میں ہوا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور کردار کیا تھا منافقین کا، تو یہ تھا اسی آیت سے متعلق کہ کسی بات میں تو لگتا تھا کہ یہ مومن ہے. مثال کے طور پر جو ظاہری طور پر جو کام ہوا کرتے تھے، یہ ان کاموں کو بجا لاتے تھے. کیوں؟ تاکہ ہم مومن نظر آئے. مثال کے طور پر کہ اگر مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، اب انہیں چاروں ناچار نماز پڑھنا پڑتی تھی کہ بھائی ہمیں مسلمان نظر آنا ہے. اور جب کوئی اس طریقے کا معاملہ سامنے آتا جو انہیں مشکل لگتا تھا تو یہ اس بات کو نہیں مانتے تھے. مثال کے طور پر جہاد کا نام آیا، جہاد کا نمبر آیا، تو پیچھے ہٹ گئے کہ ارے اپنی جان دینا پڑے گی، لڑنا پڑے گا، تکلیف اٹھانا پڑے گی، قربانی دینا پڑے گی. تو اب کیا ہوا؟ پیچھے ہٹ گئے. منافقت جو کھل کر سامنے آئی تھی وہ کب آئی تھی کھل کر سامنے؟ دیکھیے، اصل میں آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ یہ منافق جو لوگ ہوتے ہیں یہ مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں. یہ صرف اور صرف اپنا فائدہ سوچتے ہیں. منافقت کا کردار جو سامنے آیا تھا وہ اس وجہ سے سامنے آیا تھا کہ جب لوگوں نے السلام علیکم. مدینے میں مسلمانوں کو، جب مسلمان مدینہ پہنچے تو انہیں وہاں بہت عزت ملی. آپ کو معلوم ہے کہ انصار جو مدینہ تھے انہوں نے مہاجر لوگوں کا کتنا خیال رکھا، ان کی کتنی عزت کی، انہیں اپنے گھر دیے، انہیں کاروبار دیے، انہیں اپنے باغات دیے، اپنے کھیت دیے، ہے نا، اپنی بیویاں دی. تو یہ تمام چیزوں سے انہوں نے جو ساتھ دیا، اور پھر مسلمانوں کے ہاتھوں میں وہاں جا کر حکومت آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کا حاکم مقرر کیا گیا. تو جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کو بڑی عزت مل رہی ہے نا، اور حکومت بھی مل گئی ہے، تو انہیں کیا نظر آیا؟ فائدہ نظر آیا کہ مسلمان ہونے میں فائدہ ہے. تو انہوں نے فائدے کی خاطر انہوں نے ایمان قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے، فائدہ دیکھ کر سامنے. اس سے پتہ چلا کہ منافق جو ہوتا ہے صرف اور صرف کیا ہوتا ہے؟ مفاد پرست ہوتا ہے، خود غرض ہوتا ہے. جب اسے کسی بات میں فائدہ نظر آتا ہے تو وہ اس چیز کو مان لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے.
اور جب اسے کسی ایک منافق کا ایک کردار یہ ہوتا ہے کہ جب اسے کسی چیز میں نقصان نظر آتا ہے، جب اسے کسی بات میں تکلیف نظر آتی ہے، آزمائش اور قربانی نظر آتی ہے، تو وہ پیچھے ہٹتا ہے۔ اصل میں یہ تمام باتیں اس وجہ سے پیش کی جا رہی ہیں کہ جسے میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ کبھی مت سوچنا کہ منافق صرف اس دور میں پائے جاتے تھے، کبھی مت سوچنا کہ صرف وہی منافق تھے، بلکہ منافقت کی خصلتیں ہم سب کو اپنے اندر ڈھونڈنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر تو یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے۔ اگر آج ہمارے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے کہ ہم صرف اپنا فائدہ سوچتے ہیں، اگر ہمارے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ اگر ہمیں فائدہ نظر آتا ہے تو ہم بات مان لیتے ہیں، نقصان نظر آتا ہے تو نہیں مانتے ہیں، تو پھر واقعی ہمارے اندر منافقت پائی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو منافقت کا کردار کیا سامنے آیا کہ جب انہیں کسی چیز میں فائدہ نظر آتا تھا تو وہ مان لیا کرتے تھے، اور جب کسی بات میں تکلیف نظر آتی، پریشانی نظر آتی، مصیبت نظر آتی تھی، تو پھر وہ پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے۔ اسی بات کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے پھر کفر کیا، پھر ایمان لے کر آئے پھر کفر کیا، پھر کفر میں آگے بڑھ گئے۔ اب آپ کو یہ آیت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ کسی بات کو مان لیا، کسی بات کو نہیں مانا، آسان لگی بات تو مان لیا، مشکل لگی تو نہیں مانا۔ تو اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہمارے اندر یہ چیز بہت پائی جا رہی ہے کہ جب ہمیں نظر آتا ہے کہ ٹھیک ہے چلو یہ کام تو ہم کر لیتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے اس میں، نہ یہ کام تو ہم کر لیں گے، مثال کے طور پر ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے نا، یہ تو سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن دین کے جو اور معاملات ہیں، دین کے جو اور کام ہیں وہ ہمیں مشکل لگتے ہیں، ہم ان کاموں کو انجام نہیں دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر دعوت و تبلیغ کا کام ہے، یہ ہمیں کیا لگتا ہے، بہت مشکل کام لگتا ہے کہ یہ ہم سے نہیں ہو پائے گا۔ ہم اس کام میں کیا ہو جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ بس یہ نہیں کریں گے، بس اتنا کافی ہے کہ ہم نمازیں تو پڑھ لیں گے گھر میں رہ کر، ہم روزہ تو رکھ لیں گے، اور ہم کیا کر لیں گے، حج کر لیں گے نا۔ یا کچھ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ زکوٰۃ دینا بڑی مشکل لگتی ہے، کہتے ہیں نماز تو پڑھ لیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، مال خرچ نہیں کریں گے اللہ کے راستے میں، انفاق نہیں کریں گے۔ تو لوگ کیا کر رہے ہیں، نمازوں کے تو عادی ہیں لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں ہم لوگ، انفاق کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں، خرچ کرنے کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں، یا اور بہت سارے کام ہیں دین کے نا، اس میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ تو یہ ہمارے اندر بھی آج یہ کردار پایا جا رہا ہے کہ آج ہمیں جو کام آسان لگتے ہیں دین کے، ہم ان کاموں کو کر لیتے ہیں، اور دین کے جو کام ہمیں مشکل لگتے ہیں ہم ان کاموں کو انجام نہیں دیتے ہیں۔ یا کیا ہوتا ہے کہ جس کام میں ہمیں فائدہ نظر آتا ہے ہم اس کام کو کر لیتے ہیں، اور جس کام میں ہمیں کیا لگتا ہے کہ اس میں تو کوئی فائدہ ہی نظر نہیں آ رہا ہے، اس میں تو بڑی مصیبت ہے، بڑی تکلیف ہے، بڑی پریشانی ہے، یہ کام نہیں کریں گے ہم۔ تو یہ چیز ہمارے اندر بہت پائی جا رہی ہے کہ ہم دین کے کچھ تقاضے پورے کرتے ہیں اور کچھ تقاضے پورے نہیں کرتے ہیں۔ اسی چیز کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے کچھ حصے کو تو مان لیتے ہو اور کچھ کا انکار کر دیتے ہو؟ کچھ باتوں پر تو ہم عمل کرتے ہیں، کچھ باتوں کو ہم مان دیتے ہیں، اور کچھ کا کیا کرتے ہیں، عملی انکار کر دیتے ہیں، عملی طور پر ان کاموں کو انجام نہیں دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ وہاں پر کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ یعنی آج دنیا میں ہم ذلت و رسوائی کا جو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آج دنیا میں جو ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کتاب کی، قرآن کی کچھ باتوں کو تو مانتے ہیں، کچھ باتوں پر تو عمل کرتے ہیں، اور کچھ کا انکار کر دیتے ہیں، کچھ باتوں کو نہیں مانتے ہیں۔ آج اس وجہ سے ہمیں دنیا میں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اس آیت کی روشنی میں ہم سب کو اپنا جائزہ بھی لینے کی ضرورت ہے اور اپنی اصلاح بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہمارے اندر یہ چیز تو نہیں پائی جاتی ہے کہ ہم کچھ باتوں میں ایمان لاتے ہیں اور کچھ میں انکار کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آتے ہیں پھر انکار کر دیتے ہیں، پھر ایمان لے آتے ہیں پھر انکار کر دیتے ہیں، ثم ازدادوا کفرا، لیکن یاد رکھیے کہ ایسا کرنا، اس سے ہوتا کیا ہے، کفر میں ہی اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی ایسے لوگ ایمان کے مقابلے میں کفر کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہم یہ نہ سمجھے کہ یہ مومن ہے، یہ مسلم ہے، یہ مخلص ہیں،
ایسے لوگ ایمان کے تعلق سے مخلص نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے اندر کیا ہوتا ہے، کفر میں ہی اضافہ ہوتا ہے، کفر کے ہی ان کے لیے راستے آسان ہو جاتے ہیں، کفر کے راستے کھل جاتے ہیں، ان کے لیے کفر کے راستے پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، وہ اس راستے میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، ثم ازدادوا کفرا، ان کا کفر بڑھ جاتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جب انسان ایمان لے کر آئے تو ایمان کے تقاضے پورے کرے، ایمان کے مطالبات پورے کرے، اور جو بھی ارکان دین کے ان ارکان پر عمل کرے، عمل سے ثابت کرے کہ وہ مومن ہے، وہ مسلم ہے، اور ہر بات میں ایمان لے کر آئے، کسی کسی بات میں نہیں بلکہ مکمل طور پر۔ قرآن کریم میں کہا گیا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام پر عمل کرنا، یہ نہیں کہ یہ تو مانیں گے یہ نہیں مانیں گے، یہ مانیں گے یہ نہیں مانیں گے، نہ، یہ چیز نہیں ہونا چاہیے ہمارے اندر۔ اسلام کی ہر بات کو کہ اچھا ہے ٹھیک ہے، یہ دین کی بات ہے، یہ اسلام کی بات ہے، ٹھیک ہے یہ ہمیں کرنا ہے، فوراً ہمارا ارادہ ہونا چاہیے، پھر وہ الگ بات ہے کہ ہم کسی وجہ سے اس کام کو نہیں کر پائیں، لیکن نیت ہونا چاہیے ہماری کہ ہم کیا کریں گے انشاءاللہ اس کام کو، کیونکہ یہ کیا ہے، اسلام کا کام ہے، یہ دین کا کام ہے۔ ہماری نیتیں ہونا چاہیے کہ اگر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا پڑے تو جہاد بھی کریں گے، ہماری نیت ہونا چاہیے کہ اگر اللہ کے راستے میں شہادت دینا پڑے تو شہادت بھی دے دیں گے، نیت ہونا چاہیے ہماری کہ اگر اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف اٹھانا پڑے، کوئی زخم کھانا پڑے تو کھا لیں گے، چوٹیں کھانا پڑے تو کھا لیں گے، جیل جانا پڑے تو چلے جائیں گے نا، تو یہ ہماری نیتیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اگر یہ نمبر آ گیا تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، یہ موقع آ جائے گا تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، باقی سب کام کر لیں گے، نمازیں پڑھ لیں گے، لیکن اسلام کے خاطر تکلیف نہیں اٹھائیں گے، یہ ہماری نیت نہیں ہونا چاہیے، یہ منافقت ہے یہ۔ کیونکہ دیکھیے منافق لوگ جو ہوتے تھے اصل میں آپ کو معلوم ہے کہ منافق بہت بزدل ہوا کرتے تھے، اور اگر آج ہمارے اندر واقعی بزدلی پائی جاتی ہے، اگر آج ہمارے اندر خوف پایا جا رہا ہے، ڈر پایا جا رہا ہے، تو یقیناً ہم منافق ہیں، کیونکہ مومن کو کیا ہونا چاہیے، حدیث میں کیا کہا گیا ہے کہ مومن کو طاقتور ہونا چاہیے، قوی ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، اسے ظاہری طور پر بھی، باطنی طور پر بھی، ہے نا، روحانی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، ہر طریقے سے اسے مضبوط و توانا ہونا چاہیے، اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ تو اپنے اندر سے ہمیں بزدلی کو نکالنا ہے، خوف اور ڈر کو نکالنا ہے، موت کا ڈر نکالنا ہے، دنیا کے لوگوں کا ڈر نکالنا ہے، باطل کا ڈر اپنے اندر سے نکالنا ہے، باطل طاقتوں کا ڈر نکالنا ہے، ان تمام چیزوں کو ہمیں اپنے اندر سے نکالنا ہوگا۔ منافقین کے جتنے بھی ہم نے کردار پڑھے، جیسے مثال کے طور پر منافق کیا ہوتے ہیں، سست ہوتے ہیں، کاہل ہوتے ہیں، کامچور ہوتے ہیں، کام نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اگر ہمارے اندر واقعی کیا پائی جا رہی ہے، سستی پائی جا رہی ہے، کاہلی پائی جا رہی ہے، جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم آرام پسند ہوتے چلے جا رہے ہیں، آرام طلب ہوتے چلے جا رہے ہیں، آج ہم عیش و عشرت کے دلدادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، دنیا میں مگن ہوتے چلے جا رہے ہیں، دین کے لیے محنت نہیں کر رہے ہیں، تھک نہیں رہے ہیں، اپنے آپ کو تھکا نہیں رہے ہیں، مشقت نہیں کر رہے ہیں، ہے نا، تو یقیناً ہمارے اندر منافقت پائی جا رہی ہے۔ اگر آج ہمارے اندر تحریک نہیں پائی جا رہی ہے، حرکت نہیں پائی جا رہی ہے، اگر آج ہمارے اندر جمود و سکوت پایا جا رہا ہے نا، تو یہ بھی منافقت ہے۔ تو ہم سب کو متحرک ہونا ہے، ایکٹیو ہونا ہے، چاق و چوبند ہونا ہے، پھرتیلا ہونا ہے، جیسے صحابہ کرام تھے، اللہ کے رسول تھے، کہ دن بھر کیا کرنا، دنیا کے بھی کاموں کو انجام دینا اور ساتھ ساتھ دین کے کاموں کو انجام دینا، اور راتوں کو اللہ کے حضور کھڑے ہو کر عبادت کرنا، نہ تو یہ چیز ہمارے اندر بالکل نظر نہیں آتی ہے، ہم ذرا سا کام کر کے تھک جاتے ہیں، تو اس چیز کو ہمیں اپنے اندر سے نکالنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ سستی اور کاہلی آپ نے پڑھا ہے نا منافقین کا کردار، کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ٹال مٹول بھی کرنا، یہ بھی کیا ہے، منافقت ہے، کاموں کو ٹالنا کہ ابھی کر لیں گے ابھی کر لیں گے، ہے نا، یہ بھی منافقین کا کردار تھا، اس کردار کو بھی اپنے اندر سے ختم کرنا ہوگا۔ اور جو حدیث میں بتایا گیا کہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ نماز کو کیا کیا جائے، اول وقت میں پڑھا جائے، تو یہ تمام چیزیں ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ایک مومنانہ کردار اپنے اندر ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آج ہمارے اندر منافقت بہت آتی چلی جا رہی ہے نا، منافقین کا کردار کیا ہے کہ وہ سامنے سے کچھ اور ہوتے ہیں لیکن ظاہر ان کا کچھ اور ہوتا ہے، باطن کچھ اور ہوتا ہے،
سامنے سے نظر آتا ہے کہ ہاں یہ ہمارے دوست ہیں، خیر خواہ ہیں، بہت اچھے اخلاق سے بول رہے ہیں، اچھے طریقے سے ہے نا، بہت چکنی چپڑی باتیں کرنا اور چاپلوسی اور خوشامد کرنا، حسن اخلاق سے پیش آنا، لیکن اندر سے ان کے دل میں کیا ہے؟ دشمنی ہے، نفرت ہے. تو یہ منافقین کا کردار ہے. یہ اگر آج ہمارے اندر بھی یہ چیز پائی جا رہی ہے کہ ہم سامنے سے تو بڑے اچھے نظر آتے ہیں لیکن اندر سے ہمارے نفرت اور دشمنی ہے، تو یہ منافقت ہے، اس کو نکالنا ہوگا. آج اگر ہماری زبان پر کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور ہے، تو یہ منافقت ہے، اس کو نکالنا ہوگا ہمیں. آج ہمارے اندر سے خلوص اور اخلاص ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. آج ہم مخلص نہیں رہے کسی کے تعلق سے، ہے نا. تو اپنے اندر ہمیں خلوص اخلاص پیدا کرنا ہے، مخلص بننا ہے، پیور بننا ہے، سنسیئر بننا ہے ہمیں، اور اپنے اندر سے منافقت کو نکالنا ہے نا. قرآن کریم کی روشنی میں تو کبھی بھی جب بھی ہم منافقین کے تعلق سے آیت پڑھیں تو کبھی نہ سوچیں کہ یہ صرف انہی لوگوں کے تعلق سے ہے، بلکہ اس میں منافقین کا کردار اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ ہم سب کیا کریں، اس آئینے میں ہم اپنے آپ کو ڈھونڈیں، اپنے آپ کو تلاش کریں، اپنی کمیاں دیکھیں، اپنے اندر سے ان تمام خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. آگے کہا جا رہا ہے کہ لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا. نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ ان کی مغفرت کرے اور انہیں سیدھا راستہ دکھائے، ان کی رہنمائی فرمائے. دیکھیے منافقین کے تعلق سے قرآن کریم میں آیا بھی ہے نا کہ چاہے آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں استغفار قبول نہیں کرے گا، ہے نا. منافقین کے حق میں منافقین سے اللہ تعالیٰ بے انتہا ناراض ہوتا ہے، کیونکہ آگے کی آیت آ بھی رہی ہے، آپ پڑھیں گے آگے جا کر تو منافقین کے لیے کیا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. جہنم کا سب سے نچلا گڑھا منافقین کے لیے تیار کیا گیا ہے. سب سے نچلا گڑھا منافقین کے لیے تیار کیا گیا ہے. تو دیکھیے منافقت یہ انتہائی نگیٹو کردار ہے، انتہائی گھناؤنا کردار ہے. اس کردار سے ہمیں گھن محسوس ہونا چاہیے اور اس کردار سے ہم سب کو بچنے کی ضرورت ہے، دور رہنے کی ضرورت ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا. نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کی مغفرت کرے اور انہیں سیدھا راستہ دکھائے. دیکھیں آپ نے ابھی پڑھا کہ منافقین کیا ہوتے ہیں، ایمان کے مقابلے میں کفر کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، کفر کو زیادہ پسند کرتے ہیں وہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں کرے گا، ایسے لوگوں کی بخشش نہیں فرمائے گا، معاف نہیں کرے گا. اور کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے صحیح راستے کی طرف رہنمائی نہیں فرمائے گا. دیکھیے اصل میں منافقین جو ہوتے ہیں نا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آستین کا سانپ ہونا ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں، جس پر ہم بڑا بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا دوست ہے، ساتھی ہے، یہ ہمارا خیر خواہ ہے نا، یہ ہمارا بھلا چاہتا ہے، اور پھر پتہ چلے ہمیں کہ یہ تو ہمارا دشمن تھا، تو کس قدر غصہ آئے گا سن کر کہ اچھا یہ اس نے دوستی کی آڑ میں، اور اس نے کیا کی، دشمنی کی، اس نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی. تو کس قدر غصہ دلانے والی بات ہے یہ، ہے نا. انسان کے لیے زندگی بھر اس کا دل چاہے کہ وہ اس کا منہ نہ دیکھے اور وہ اس کے سامنے نہ آئے، ہے نا. تو یہ جو ہے انتہائی گھناؤنا کردار ہے، اس کردار سے ہم سب کو بچنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. آگے اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہا ہے کہ بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما. خوشخبری دے دو منافقین کو کہ بے شک ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو بشر واحد کا صیغہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ خوشخبری دے دیجئے منافقین کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب. یہ بات قرآن کریم میں اس انداز سے بہت بار بیان کیا گیا ہے کہ عذاب علیم کے لیے، دردناک عذاب کے لیے خوشخبری کا لفظ، کہ خوشخبری دے دو منافقین کو. تو یہ کیا انداز ہوتا ہے، یہ ایک تنزیہ انداز ہوتا ہے، یہ طنز کیا جا رہا ہے منافقین کے اوپر کہ منافقین کو خوشخبری دو دردناک عذاب کی. ایک تو یہ کہ ان کے لیے دردناک عذاب، اوپر سے انداز اختیار کرنا یہ تنزیہ انداز ہے نا، کہ دردناک عذاب کی خوشخبری ہے تمہارے لیے. تو یہ کیا ہے، ان کو روحانی طور پر تکلیف پہنچانا ہے.
तो बेशक अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के लिए क्या है, जहन्नम का अजाब तैयार किया है, और जहन्नम का भी सबसे ना निचला, हकीर और कमतर अजाब है ना, इंतहाई जलील और रुस्वा करने वाला अजाब उनके लिए तैयार किया गया है। बहुत सख्त आयात है ना, और बहुत ही जरूरत इस बात की है कि हम सब बहुत बहुत इस किरदार से दूर रहने की कोशिश करें। जैसे हमने वो पढ़ा था ना कि हदीस में आया है कि मुनाफिकीन की 4 खसलतें होती हैं। क्या होती है कि वो बात करता है तो झूठ बोलता है, और अमानत में खयानत करता है, वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है, और जब वो बात करता है तो गाली गलौज करता है, लड़ाई झगड़े करता है ना? तो झूठ बोलना, वादा खिलाफी करना, अमानत में खयानत करना और झगड़े करना, ये भी मुनाफिकत है। इस किरदार से बचने की जरूरत है ना? तो ये चीज भी हम अपने अंदर से खत्म करें, झूठ बोलना खत्म करें हम अपने अंदर से, लड़ाई झगड़े खत्म करें हम, अमानत में खयानत और वादा खिलाफी, इन तमाम चीजों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत बुरा किरदार है ये, बहुत बुरा अंजाम यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि मुनाफिकीन के लिए ना तो मग़फ़िरत है, ना उनके लिए हिदायत है, और उनके लिए दर्द। हम अगली आयत पढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है कि अल्लज़ीना यत्तखिज़ूनल काफ़िरीना औलिया मिन दुनिल मुमिनीन अयब्तगूना इंदहुमुल इज़्ज़ता फ़इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमीआ। वो लोग जो काफिरों से दोस्ती करते हैं ईमान वालों के मुकाबले में, क्या वो क्या वो उनके पास इज्जत पा रहे हैं, इज्जत चाह रहे हैं, इज्जत की ख्वाहिश कर रहे हैं? तो बेशक इज्जत तमाम की तमाम अल्लाह ही के लिए है। देखिए, अब एक और किरदार सामने आ रहा है मुनाफिकीन का। अब वो क्या किरदार है? कहा जा रहा है कि वो लोग जो काफिरों से दोस्ती करते हैं ईमान वालों के मुकाबले में, क्या वो उनके पास इज्जत चाहते हैं? तो ये चीज भी आज बहुत पाई जा रही है। उस जमाने में भी क्या हुआ था कि मुनाफिकीन ने क्या किया था? मुनाफिकीन कौन लोग थे? जो काफिरों के दोस्त थे हकीकी मानों में, ईमान वालों को छोड़कर, ईमान वालों के मुकाबले में ईमान वालों के साथ रहते थे, उनके अंदर की बातें मालूम कर लिया करते थे, उनके मीटिंग में शामिल होते थे, उनके मजलिसों में शामिल हुआ करते थे, और जब उनको मालूम हो जाता था कि हाँ ये और ये कुछ चल रहा है, और जाकर फिर वो किसे बता दिया करते थे? काफिरों को जाकर बता दिया करते थे कि वहां ये बात चल रही है। तो ये अंदर अंदर से मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहे थे। ठीक है, सामने से नजर नहीं आ रहा था कि ये हमारे दुश्मन है, ये हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन ऐसे एक तो ये होता है ना कि वो दुश्मन जो सामने से नजर आए उससे बचना बड़ा आसान होता है ना, उससे तो इंसान बच जाता है। लेकिन वो दुश्मन जो सामने से नजर ही ना आए कि ये हमारा दुश्मन है, जो दोस्त की शक्ल में सामने आए और हो हकीकी मानों में वो दुश्मन, सामने से दोस्त नजर आए लेकिन वो क्या हो, दुश्मन हो, तो वो ये नुकसान ज्यादा नुकसान है, ये बड़ा नुकसान है ना। इससे क्या होता है कि इससे इंतहाई नुकसान पहुंचता है। तो इसीलिए ये मुनाफिकीन से ना मुसलमानों को अंदर से बहुत नुकसान पहुंच रहा था। उन्होंने काफिरों से दोस्ती कर ली थी। अच्छा, काफिरों से दोस्ती क्यों? ऐसा क्यों करते थे ये लोग कि इधर मुसलमानों से दोस्ती कर रहे हैं, उधर काफिरों से? मैंने अभी आपको बताया था कि मुनाफिकीन मफाद परस्त होते हैं। जब उन्हें ये नजर आता था कि अब मुसलमानों के साथ रहने में फायदा है, तो मुसलमानों की तरफ हो जाया करते थे, और जब उन्हें नजर आता था कि अब काफिरों के साथ रहने में फायदा है, तो काफिरों के साथ हो जाया करते थे। तो जब ये मुनाफिकीन देखा करते थे कि ईमान के हक में क्या साथ रहने में फायदा है, बहुत कुछ फायदा मिलेगा हमें, है ना, तो फायदे बटोरने के लिए मुसलमानों के साथ हो जाया करते थे कि इज्जत भी मिलेगी हमें, हमारे लोग भी इज्जत करेंगे, है ना, और बहुत सारी चीजें थी कि ये कुछ मिलेगा हमें, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत माल मिलेगा। और जब देखते थे कि अब काफिरों के साथ रहने में फायदा है, तो काफिरों के साथ हो जाया करते थे। तो अगर आज हम अपना जायजा लें, तो आज हमारे अंदर भी ये चीज पाई जा रही है। आज जब हमें नजर आता है कि मुसलमान बनने में फायदा है, तो हम मुसलमान बन जाते हैं, मुसलमानों की तरह हमारा रंग ढंग होता है, मुसलमानों का कल्चर अपना लेते हैं, मुसलमानों के रस्म रिवाज अपना लेते हैं। हाँ,
اور جب ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کافروں سے فائدے بٹورنا ہے ہمیں، تو ہم کافروں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، ان کے ساتھ جا کر مل جاتے ہیں، ان کا رنگ ڈھنگ اپنا لیتے ہیں، ان کی جیسے وضاحتہ اپنا لیتے ہیں، ان کا جیسا حلیہ، ان کا جیسا کلچر اپنا لیتے ہیں، ان کے رسم و رواج اپنا لیتے ہیں، کہ اس وقت کیا ہے ان کی طرح بننے میں فائدہ ہے۔ آج ہمارے بیچ میں اس طرح کے بہت سارے نام نہاد مسلم پائے جا رہے ہیں جو سامنے سے مسلمان نظر آتے ہیں، جن کے نام مسلمانوں جیسے ہیں، لیکن ان کی کافروں سے دوستی ہے، وہ کافروں کا پورا کلچر اپنائے ہوئے ہیں، پوری رنگ ڈھنگ پورے ان کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، ان کے جیسے طور طریقے ہیں، ان کے جیسے رسم و رواج ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے شادیاں بھی ان لوگوں سے کی ہیں، ہے نا، ان کی بیٹیوں سے، ان کی بہنوں سے، غیر مسلم لوگوں سے، ہے نا، تو صرف نام کے مسلمان رہیں گے، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ مسلمانوں سے ان کو کیا لینا ہوتا ہے، ووٹ لینا ہوتا ہے، اپنا ووٹ بڑھانے کے لیے وہ کیا ہو جاتے ہیں، مسلمان بنے رہتے ہیں، اور ادھر سے کافروں سے ان کو پیسہ بٹورنا ہوتا ہے، دولت بٹورنا ہوتی ہے، حکومت لینا ہوتی ہے، کرسی لینا ہوتی ہے، تو وہ کافروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اس طرح کے آج ہمارے بیچ میں بہت سارے نام نہاد مسلم پائے جا رہے ہیں، آپ بھی اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے، اگر آپ لوگ اس چیز میں انٹرسٹ رکھتے ہو، سیاست میں، نیوز میں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس طرح کے بہت سارے لوگ ہمارے بیچ میں پائے جاتے ہیں۔ اور اگر یہ بڑے لوگ نہیں تو بلکہ ہمیں تو چھوٹے چھوٹے لوگ بھی، عام لوگ بھی ایسے بہت سے پائے جاتے ہیں جو بس صرف فائدہ دیکھتے ہیں اپنا، کہ فائدہ کس چیز میں ہے، اگر ادھر سے کوئی اسکیم آ رہی ہے تو یہ بھی ہمیں مل جائے، کوئی اسکالرشپ ہے، کوئی اسکیم ہے، کوئی فائدے کی چیزیں ہیں، ادھر کافروں کی طرف سے آ رہی ہیں تو وہ بھی ہمیں مل جائے نا، بس ہر جگہ سے اپنا فائدہ، بس پیسہ بٹورنا ہے، دولت بٹورنا ہے، بس کسی طریقے سے پیسہ مل جائے، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے اس کے لیے، ایمان بیچنا پڑ جائے، کچھ کرنا پڑے نا، تو یہ چیز ہمارے اندر بہت پائی جا رہی ہے کہ فائدے بٹور رہے ہیں ہم، پیسہ بٹور رہے ہیں ہم، دنیا بٹور رہے ہیں، دنیا کے فائدے کے خاطر ہم اپنا ایمان بیچ رہے ہیں، ایمان کا سودا کر رہے ہیں، ایمان ہمارا کیا ہو جاتا ہے اس وقت پیچھے چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ منافقین کا ایک کردار کیا ہے کہ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنین کے مقابلے میں، مومنین کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کرنا، ہے نا، تو یہ کردار منافقت کا کردار ہے، اس سے ہم سب کو بچنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں کہا گیا ہے نا کہ مومن مومن کا دوست ہونا چاہیے، اور کافر کافر کے دوست ہو، ہے نا، مومنین کو مومنین سے دوستی کرنا چاہیے، کافروں کو کافروں سے دوستی کریں، مومنین کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ مومنین کے مقابلے میں کافروں سے دوستی کریں، تو ہمیں اس دوستی سے بچنا چاہیے کہ جس میں ہم کیا ہوں کہ مومنین کے فائدے کے بارے میں نہ سوچیں، اور یہاں کی تمام باتیں وہاں پہنچا دیں، ہے نا، اور کیا کریں کہ اس طریقے سے دوستی کرنا کہ کافروں کے ہر چیز اپنا لینا، ان کا جیسا حلیہ، ان کی جیسی وضاحتہ، ان کے جیسے رنگ ڈھنگ، ان کے طور طریقے، ان کے رسم و رواج، ان کا کلچر، سب کچھ اسی میں رنگ ڈانا، اس دوستی سے منع کیا گیا ہے اپنانے کے لیے۔ کتنا تعلق رکھنا ہے کافروں سے؟ بس اتنا کہ آپ ان تک دین پہنچائے، ہے نا، دین کی دعوت دیں، اتنا تو تعلق ہم ان سے رکھ سکتے ہیں، لیکن اتنے زیادہ گھل مل جانا کہ جو ان کے یہاں رسمیں ہو رہی ہیں، جو ان کے یہاں تہوار ہو رہے ہیں ہم بھی کریں، اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ ایبتغون عندهم العزۃ فإن العزۃ للہ جميعا، کیا یہ ان کے پاس عزت چاہتے ہیں؟ تو بے شک عزت تو تمام کی تمام اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی کے لیے ہے۔ یعنی ایک اور وجہ کیا تھی کافروں سے؟ السلام علیکم مونین جی، یہ ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں، ان کے زیادہ تر مطلب دوست جو ہوتے ہیں وہ ہندو ہوتے ہیں، لیکن ایک پڑھائی کی حد تک ہوتے ہیں، تو کیا ان سے اپنے تعلق نہیں رکھیں کیا پھر؟ دیکھیے یہ عمر تو ایسی نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے ان سے دوستی نہیں کرتے ہوں گے کہ یہاں کی تمام باتوں وہاں پہنچا دینا، ہے نا، اصل میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ مومنین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، اور اگر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اگر ہمارے بچوں کا کریکٹر اتنا لوز ہے کہ ہمیں لگے کہ ہمارے بچے کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ان لوگوں سے دوستی کریں ان کی باتوں میں نہ آ جائیں کہ وہ کچھ کہیں، اصل میں ہوتا ہے نا کہ بچہ آ کر بتاتے ہیں کہ وہ ہمارا جو دوست ہے وہ ایسے ایسے کہہ رہا تھا، تو ہمیں اپنے بچوں کو جب ہم ایسے بچوں کے ساتھ جب ہم بھیجیں اسکول تو ہم ان کا ایمان مضبوط کر کے بھیجیں کہ اگر آپ ایسے لوگوں سے دوستی کریں تو یاد رکھیے کہ آپ پر ایمان رکھتے ہیں، پر ہم ان کا ایمان مضبوط کر دیں، ان کے دل میں ہم شرک کے تعلق سے نفرت بیزاری پیدا کر دیں کہ وہ ان کی باتوں میں نہ آ جائے۔ ہمیں اپنے بچوں کا کریکٹر بہت مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ کسی کی باتوں میں نہ آنا، ٹھیک ہے، تو پھر ہم اپنے بچوں کو بھیجیں، اپنے
کر دے گی، ان کا ایمان ان کا عقیدہ مضبوط بنا کر دے گی۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی 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 ٹھیک ہے. مطلب جی جیسے نغمہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہوم ورک وغیرہ لینا ہے، کچھ بھی لینا ہے وہ تو لے سکتے ہیں نا ایک دوستی کی حد تک. کیونکہ میں نے بھی اتنا نہیں، جیسے ہوم ورک لینا ہے، پڑھائی کا تعلق رکھنا ہے، اسکول ہے، اب کوئی لڑکی ہی مسلم نہیں ہے، 8 بچے ہیں اور وہ سب لڑکیاں جو بھی ہیں وہ نان مسلم ہیں، تو ان سے اپنا تعلق تو اتنا رکھ سکتے ہیں نا کہ پڑھائی کے تعلق. ہاں سی بات ہے. اور کیا، یہ سب کچھ تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی ایسا نقصان نہیں ہو رہا ہے ایمان کا. اصل چیز یہ ہے کہ ایمان اور عقیدہ اور یہ دین ان تمام چیزوں پر آنچ نہ آئے، جی اس کا جی نقصان نہ ہو. ٹھیک ہے، جی باقی جو یہ ایسی چیزیں ہیں اس پہ تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جی نغمہ. جی آج کے ٹائم میں جیسے یہ آپ نے آیت بتائی نا، تو منافقین کی یہ لوگ مومن سے کافر سے دوستی کرتے، تو آج جیسے مسلمان بھی ہیں جو بہت ہائی پوسٹ پر ہیں، تو وہ لوگ مسلمان کو ہی غلط کہتے ہیں. جیسے ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ تو مسلمان ہیں، آپ اس بات کا سپورٹ کریے. جیسے مثال کے طور پر ایک حجاب کا اگر بولا جائے کہ آرگنائزیشن کے وہ مطلب ہیڈ ہوں اور ان سے کہا جائے، تو وہ سیدھا یہی بات مطلب سننے میں آتی کہ اس لیے ہم مسلمانوں کو سپورٹ نہیں کرتے، مسلمان اس لیے پیچھے ہے، ہماری قوم کے لوگ اس لیے پیچھے ہیں، یا تو وہ ایمان رکھ لیں یا دنیا میں رہ لیں، دنیا میں ایسے نہیں رہا جاتا ہے. مطلب ان کا جو مطلب جواب ملتے ہیں وہ اس طرح کے ملتے ہیں کہ آپ لوگ ایک کام کریں، جائیں مسجد میں مصلی بچھائیں، بس اللہ اللہ کریں. تو یہ چیز مطلب ہمارے اس میں ہمارے جو مسلم کے جو بہت بڑے لیڈرس ہیں یا کوئی ہائی پوسٹ پر ہیں، یہ چیز بہت بہت ملتی ہے. پھر چاہے وہ کسی اسکول کے پرنسپل ہی ہوں، چاہے وہ مسلم ہی ہوں، تو وہ سپورٹ نہیں کرتے. کہا نا ابھی کہ جیسا مسلمان نہیں ہوتے ہیں، وہ کفر کے زیادہ ایمان کے مقابلے میں، ہے نا. جی پر ان کا ایسے پتا نہیں چلتا نا، ایک دم ڈائریکٹ وہ چیز زیادہ ظاہری طور نقصان پر دیتی ہے. مسلمان. جی جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. تو یہ چیز بہت پائی جا رہی ہے نا کہ انہیں صرف مسلمانوں سے صرف فائدہ بٹورنا ہوتا ہے، تو پیسہ لینا ہوتا ہے یا ووٹ لینا ہوتا ہے، کچھ بھی لینا ہوتا ہے. لیکن حقیقت وہ کیا ہوتے ہیں، وہ انہیں باطل سے کفر سے بھی انہیں فائدہ بٹورنا ہوتا ہے. تو مسلمانوں کے وہ سپورٹ میں بات نہیں کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے نا کہ وہ مسلمانوں کے حق میں یا ان کے فیور میں بات نہیں کرتے ہیں. تو انہیں کفار سے بھی تو کیا لینا ہے نا، بہت فائدہ بٹورنا ہے، تو وہ کیسے ہمارے حق میں بات کر سکتے ہیں. تو یہ تو صرف مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں، صرف فائدہ اپنا ڈھونڈتے ہیں کہ کس چیز میں ہمارا فائدہ ہے. دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں یہ صرف. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، خود غرض ہوتے ہیں یہ. چلیے اچھا ٹھیک ہے، آیت پوری کر لیتے ہیں. ایبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. کیا یہ ان کے پاس عزت چاہ رہے ہیں؟ تو بے شک عزت تو تمام کے تمام اللہ ہی کے پاس ہے. یعنی ایک اور وجہ منافقین جو ہوتے ہیں وہ کفار کے قریب کیوں ہوتے ہیں، کفار سے دوستی کیوں کرتے ہیں، کفار کے پاس اپنا ایک مقام بنانا چاہتے ہیں، ایک عزت، کہ ہمیں وہاں پر عزت ملے، یعنی ہمیں اونچی پوسٹ ملے، ہائی پوسٹ ملے، ہمیں کرسی مل جائے، حکومت مل جائے. یہ بڑی بڑی پوسٹ حاصل کرنے کے لیے ہیں، دولت، بنگلہ، گاڑی اور نہ جانے کیا کچھ نا، شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ کیا کرتے ہیں، ان سے دوستی کرتے ہیں ایمان والوں کے مقابلے میں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہا ہے کہ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. یاد رکھو کہ بے شک عزت تو تمام کی تمام اللہ ہی کے پاس ہے. دنیا کی جو عزت ہوتی ہے، دنیا میں جو لوگ عزت کرتے ہیں وہ جھوٹی عزت ہوتی ہے، وہ حقیقی عزت نہیں ہوتی ہے. سامنے سے وہ لوگ عزت کرتے ہیں، سامنے سے جھک جھک کر سلام کرتے ہیں، اور ان کے سامنے سے ہٹتے ہی یا ان کے جاتے ہی فوراً ان کی برائیاں، ان کی غیبتیں، انہیں برا بھلا کہنا، انہیں گالی گلوچ کرنا، یہ دنیا میں بہت پایا جا رہا ہے. چاہے وہ ہمارے نیتا ہوں، چاہے وہ ہمارے لیڈر ہوں، چاہے وہ ہمارے کوئی بھی بڑی اونچی پوسٹ پر ہوں، ہے نا. تو ان کی عزتیں کیا ہوتی ہیں، سامنے سے عزتیں ہوتی ہیں ان کی صرف، ہے نا. لیکن حقیقی عزت ان کی کہیں نہیں ہے، کوئی ان کی حقیقی عزت نہیں کرتا ہے. ان کی عزت صرف کس لیے کی جاتی ہے کہ ان کے ان سے فائدہ بٹورنا ہوتا ہے، اور باقی تو ان کے خلاف کیا ہوتے ہیں، انہیں گالیاں دی جاتی ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ صحیح عزت، حقیقی عزت تو کیا ہوتی ہے، اللہ کے پاس ہوتی ہے. دیکھیے اصل میں یہاں پر کہا یہ جا رہا ہے، ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ اگر تم عزت چاہتے ہو تو اللہ سے عزت چاہو، اور اگر اللہ سے عزت چاہتے ہو تو اللہ کی نظر میں اپنی عزت بناؤ. اصل عزت تو یہ ہے کہ اللہ کے نظر میں ہماری عزت ہونا چاہیے، اللہ کی نظر میں ہم معزز بنے، مکرم بنے.
دنیا کی نظر میں ہم معزز بننا چاہتے ہیں، مکرم بننا چاہتے ہیں، ہے نا، تو یہاں کی عزت تو فانی عزت ہے، یہاں کی عزت تو یہیں رہ جائے گی. لیکن حقیقی عزت تو کیا ہے کہ آخرت کی عزت حقیقی عزت ہے، وہاں کی عزت دائمی عزت ہے. تو آخرت کی عزت و سربلندی کے لیے ہم کوشش کریں، حقیقی عزت حاصل کرنے کے لیے ہم محنت کریں، اور دنیا کی عزت حاصل کی خواہش، دنیا کی عزت کے حصول کی خواہش ہمارے دلوں میں نہ ہو کہ دنیا میں ہماری عزت ہو، لوگ ہماری عزت کریں. دیکھیے جب انسان اللہ کی نظر میں معزز ہو جاتا ہے، جب انسان اللہ کی نظر میں مکرم ہو جاتا ہے، جب وہ اللہ کی نظر میں اس کی کیا ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی عزت دنیا میں اتار دیتا ہے. جب کوئی بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی نظر میں اپنا مقام بناتا ہے، اللہ کی پسند کے کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت کرتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کی محبت پھر فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. پھر فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور پھر فرشتے پھر کیا کرتے ہیں، اس محبت کو دنیا میں اتار دیتے ہیں. دنیا کے لوگوں میں پھر دنیا کے لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کی عزت کرنے لگتے ہیں. تو وہ عزت جو آسمان سے آئے، جو بلندی سے آئے، وہ حقیقی عزت ہے، وہ صحیح معنوں میں عزت ہے. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی واقعی عزت ہے، جن کا بڑا اونچا مقام ہے، جن سے لوگ محبت کرتے ہیں، ہے نا، تو ان کی عزت کیا ہے کہ وہ اللہ کے نظر میں اچھے ہیں، اللہ نے ان کی محبت، ان کی عزت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے. تو یہ حقیقی عزت ہے. اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں عزت عطا فرماتے ہیں. لیکن جو صرف کیا چاہتا ہے، دنیا کے نظر میں اچھا بننا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ صرف اس کو دنیا ہی عطا فرماتا ہے، وہ دنیا کے لوگوں کی نظر میں اچھا بن جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے، یہاں کی عزت یہیں کی یہیں رہ جاتی ہے، اور آخرت میں وہ خالی ہاتھ رہ جاتا ہے. قرآن کریم میں کہا گیا ہے نا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے تو عزت دیتا ہے، جسے تو چاہے عزت دے، جسے تو چاہے ذلیل کر دے. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے عزت دینا اور ذلت دینا. اگر دنیا میں کوئی عزت کے مقام پر ہے تو کیا ہے کہ اللہ نے جسے عزت دی، اور اگر دنیا میں کوئی ذلیل و خوار ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و خوار کر رہا ہے. اس لیے کیا کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے حقیقی عزت عطا فرما دے، تو مجھے دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرما دے، تو مجھے دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا لے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے. ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی عزت کی جائے، عزت کا خواہش انسان خواہش رکھتا ہے، لیکن دنیا اور آخرت دونوں کی عزت مانگنا چاہیے. صرف دنیا کی عزت نہ مانگے، دنیا اور آخرت دونوں میں ہماری عزت ہو. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے، دنیا میں بھی کامیاب کر دے، آخرت میں بھی کامیاب، نہ دنیا میں بھی عزت و سربلندی ہو، آخرت میں بھی. اور اس کے لیے ہمیں کام بھی کرنا چاہیے، وہ کام کہ جس سے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، عزت عطا فرماتا ہے. عزت حاصل کرنے کے بہت سارے طریقے سکھائے گئے ہیں. قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ، بلکہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے، اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو رفعت عطا فرماتا ہے، بلندی عطا فرماتا ہے، عزت عطا فرماتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو پست کر دیتا ہے، ذلیل و خوار کر دیتا ہے. یہ قرآن انسان کو عزت دینے والی بھی کتاب ہے اور ذلیل کرنے والی بھی کتاب ہے. اگر اس قرآن سے دوستی کی جائے، اس قرآن سے رشتہ استوار کیا جائے، رشتہ بحال کیا جائے، مضبوط کیا جائے، تو یہ قرآن انسان کو عزت عطا فرماتا ہے. اور اگر اس قرآن کو چھوڑ دیا جائے، ہے نا، تو یہ قرآن انسان کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے. اس پر عمل پیرا نہ ہوا جائے، اس کی تعلیمات کو نہ مانا جائے، تو دنیا میں ذلیل و خوار، جسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم قرآن کریم کے نہ اتباع کر رہے ہیں، نہ فالو کر رہے ہیں، نہ قرآن کریم پر عمل کر رہے ہیں. علامہ اقبال کا شعر بھی ہے نا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. قرآن کو چھوڑ کر ہم کیا ہو گئے ہیں، ہم خوار ہو گئے ہیں. تو اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ رفعت عطا فرماتا ہے، بلندی عطا فرماتا ہے نا، عزت عطا فرماتا ہے. عزت حاصل کرنا ہے تو قرآن کے ذریعے عزت حاصل کرو، قرآن کی دعوت لے کر اٹھو، قرآن کا پیغام لے کر اٹھو، اور پوری دنیا پر چھا جاؤ. اور ایک اور طریقہ کیا ہے عزت حاصل کرنے کا، حدیث میں کیا بتایا گیا ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو رفعت عطا فرماتا ہے، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. تو انسان کو کیا ہونا چاہیے کہ دنیا میں کیسے رہے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہے، جھک کر رہے، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، پستی اختیار کرے. تو
تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو عزت عطا فرماتا ہے. اب دیکھیے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا زندگی کا جائزہ لیجئے, سیرت کا اوراق پلٹ کر دیکھیے کہ اللہ کے رسول کی زندگی کیسی تھی. اللہ کے رسول کی عزت و انکساری کی مثال آپ نے بارہا پڑھی ہے نا, کس طریقے سے کہ اگر چل بھی رہے ہیں تو اس انداز سے چلتے تھے گویا کہ کسی پستی کی طرف اتر رہے ہیں, ڈھلان کی طرف اتر رہے ہیں, نیچے کی طرف جا رہے ہیں, جس زینے سے کوئی اترتا ہے, اس طریقے سے چلتے تھے جھک کر عاجزی انکساری کے ساتھ. اللہ کے رسول کی عزت و انکساری کا عالم یہ تھا کہ لوگوں کو آ کر معلوم کرنا پڑتا تھا کہ محمد کون ہے. اگر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو معلوم نہ ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول کون سے ہے. عام لوگوں کی طرح بیٹھے کرتے تھے لوگوں کے بیچ میں, الگ ہو کر نہیں, اونچے ہو کر نہیں, بلند ہو کر نہیں. کبھی آپ نے اپنے آپ کو لوگوں سے الگ اور ممتاز نہیں سمجھا, اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھا. لوگوں کے ساتھ مل کر کام کیا کرتے تھے. مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے تو تمام لوگوں کے ساتھ مل کر پتھر ڈھو رہے ہیں, پتھر اٹھا رہے ہیں. یہ نہیں کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں, میں تو اللہ کا نبی ہوں, میں تو بڑی اونچی پوسٹ پر ہوں, میں کیوں کام کروں, میں صرف آرڈر دوں. جنگ خندق کے موقع پر اگر تمام لوگ کیا کر رہے ہیں, خندق کھود رہے ہیں, تو اللہ کے رسول بھی ساتھ میں خندق کھود رہے ہیں, بلکہ لوگوں سے بڑھ کر. کہ اگر لوگوں کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا ہے تو اللہ کے رسول کے پیٹ پر 2 پتھر ہیں. میڈم ایک میری بات سنیے. عزت و انکساری کا عالم یہ تھا کہ فتح مکہ کے موقع پر کہ آپ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں, فتح کا موقع ہے, کامیابی کا موقع ہے, لیکن عزت و انکساری کا عالم یہ ہے کہ اپنی اونٹنی پر اس قدر جھکے ہوئے ہیں گویا کہ سجدہ کر رہے ہیں. کہاں تک مثالیں دی جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی, ایسی ایسی مثالیں ہیں کہ واقعی جس کو کہنا چاہیے کہ تاریخ میں ایسی مثالیں ملنے سے قاصر ہے نا. تو یہ تمام کردار اللہ کے رسول کی زندگی کو پڑھنے کی ضرورت ہے, آپ کے عزت و انکساری کو پڑھنے کی ضرورت ہے. تو اللہ کے رسول کو یہ مقام کیوں ملا؟ اللہ کے رسول نے عزت و انکساری اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا, ہم نے آپ کو رفعت عطا فرمائی کہ اللہ کے رسول کا نام قیامت تک لیا جاتا رہے گا عزت کے ساتھ, کہ آپ کو صرف مسلم ہی نہیں بلکہ کافر بھی آپ کو عزت کے ساتھ یاد کرتے ہیں. قیامت تک آپ کا نام زندہ رہے گا, اونچا رہے گا, بلند رہے گا, وہ شخص جس نے انکساری اور عاجزی کی زندگی گزاری. تو آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بڑا بننے کے بجائے ہم اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کریں, اپنے آپ کو اونچا اور برتن نہ سمجھیں, اپنے آپ کو ممتاز نہ سمجھیں, اپنے آپ کو نیک نہ سمجھیں, اپنے آپ کو کیا سمجھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عاجز و درماندہ, اللہ تعالیٰ کے کمزور, حقیر, ذلیل اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, ہم اللہ کے محتاج ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک چھوٹا بندہ بننے کی ضرورت ہے. تو اپنے اندر سے ہم کیا کبر دور کرنے ہیں, غرور اور تکبر اور گھمنڈ کو ہم سب کو اپنے اندر سے دور کرنے کی ضرورت ہے, عاجزی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ خود بخود پھر کیا عطا فرما دے گا؟ رفعت عطا فرمائے گا, بلندی عطا فرمائے گا, سب بلندی عطا فرمائے گا. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کو کیا عطا فرماتی ہے, عزت عطا فرماتی ہیں. تو اگر عزت پانا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عزت. قرآن کریم میں کیا کہا گیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ تمہاری یہ قبیلے, تمہاری برادریاں, تمہاری یہ ذات, تمہاری یہ قوم تمہیں عزت دینے والے نہیں ہیں. یہ تو تمہاری پہچان کے ذریعے ہے کہ تم کس قبیلے کے ہو, کس خاندان کے ہو, کس قوم کے ہو, تمہارا پیشہ کیا ہے, کاروبار کیا ہے. یہ کاروبار, یہ پیشہ, یہ تمہیں عزت دینے والی چیز نہیں ہے. اصل عزت کیا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اصل عزت تو یہ ہے اللہ کی نظر میں کہ تم اللہ کے لیے متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ, اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. سب سے زیادہ مکرم اور معزز اللہ کے نظر میں وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے, جو سب سے زیادہ گناہوں سے بچنے والا ہوتا ہے, جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے. تو ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بننے کی ضرورت ہے. اگر واقعی ہم کیا چاہتے ہیں, عزت چاہتے ہیں, مکرم اور معزز بننا چاہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ سے عزت کی دعا کرنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو لوگوں کی نظروں میں بھی میری کیا کر دے, جو صحیح عزت ہو وہ عطا فرمانا, مجھے جھوٹی نام بری, جھوٹی شہرت, جھوٹی عزت سے بچا دے, کہ لوگ سامنے سے عزت کرنے پیچھے برائیاں کریں, مجھے اس چیز سے بچا لے, مجھے صحیح معنوں میں عزت عطا فرما. اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی, رب هب لي حکما والحقنی بالصالحین واجعل لي لسان صدق فی الآخرین. اے اللہ تعالیٰ تو مجھے حکمت عطا فرما, مجھے صالحین کی صحبت عطا فرما, اور تو مجھے لوگوں کی نظر میں, دوسروں کی نظر میں تو مجھے حقیقی عزت عطا فرما, سچی عزت عطا فرما, سچی نام بری. میرے مرنے کے بعد بھی لوگ مجھے سچائی کے ساتھ, عزت کے ساتھ یاد کریں, اور دنیا میں بھی لوگ مجھے, میرے سامنے بھی لوگ میری سچی عزت کریں. وجعل لی لسان صدق, لوگوں کی زبان پر میرے سچے کیا ہو, تذکرے ہوں, جھوٹے تذکرے نہ ہوں.
झूठी बातें ना फैले मेरे ताल्लुक से, लोग झूठी रिवायतें झूठे किस्से मेरे ताल्लुक से मशहूर ना हो जाए। जो वाकई मेरा किरदार है उसी किरदार के साथ उसी चीज के साथ मुझे याद किया जाए। वजअल लिसाना सिद्क़न फिल आखिरीन वजअलनी मिन वरासत जन्नत नईम। अल्लाह ताला तो मुझे जन्नत नईम का वारिस बना। बहुत अच्छी दुआ है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। इस दुआ को हमें याद करने की जरूरत है। कुरान करीम की दुआ है ये, सच्ची इज्जत पाने के लिए, ठीक है। तो इस दुआ को भी हम याद करने की कोशिश करें। बाकी अब आगे की आयत लंबी है, टाइम इतना नहीं है कि पूरी हो पाए, इसलिए हम आगे की आयत इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। आज इतना रहने देते हैं। अगर किसी को कोई बात कहना हो तो कह सकते हैं, या कोई सवाल करना हो तो कर सकते हैं। अगर दुआ पढ़ लेते हैं। आपने मुनाफिकीन की 4 वो बताई थी कि जी। 4 आदतें, वो क्या थी, फिर से रिपीट कर दीजिएगा। जी, बात करता है तो झूठ बोलता है, वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है, अमानत में खयानत करता है, और जब लड़ने झगड़ने पर आता है तो गाली गलौज करता है। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वो ये दुआ कै में है मोमिना बेटी? जी, मुझे ये ध्यान तो नहीं रहा कि ये शायद ये सूरह इब्राहिम में शायद ये दुआ आई है, या मुझे कंफर्म नहीं है ठीक से। जी, नगमा क्या कहना चाह रही हैं? जी यही दुआ का ही पूछ रही थी, ये शायद 14 पारे में है कंप्लीट। इसको आप अच्छा। भेज देंगे, व्हाट्सएप कर दीजिएगा ग्रुप पे दुआ अगर। अच्छा, ठीक है, कोशिश करूंगी इंशाल्लाह। जी, और किसी को कुछ और कहना है? चलिए ठीक है, फिर सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।